السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو میں لے کر آئی ہوں بہت ہی کامن جو آج کل بہت زیادہ فیور چلا ہوا ہے چکن گونیا کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں، احتیاطی تدابیر اور سمٹم کے بارے میں انفارمیشن لے کر۔ تو چلیں پھر ہم جلدی سے ویڈیو کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چکن گونیا کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ جانیں گے کہ چکن گونیا جو ہے فیور ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے پھیلتا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ چکن گونیا کی بیماری سب سے پہلے 1952 میں افریقہ میں دریافت ہوئی۔ تقریباً 40 سے زیادہ ممالک میں لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ چکن گونیا ایک شدید قسم کا بخار ہے جو کہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ جب یہ مچھر کسی متاثرہ شخص کو کاٹتا ہے تو وہ وائرس اس مچھر کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر ایک ہفتے کے بعد جب یہ مچھر کسی تندرست انسان کو کاٹتا ہے تو یہ وائرس اس کے جسم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تمام قسم کے مچھر اس بیماری کو پھیلانے کا باعث نہیں بنتے۔ مچھر زیادہ تر اندھیرے والی جگہ، مثلاً باتھ روم، بیڈ کے نیچے یا ایسی کسی جگہ جہاں روشنی کا زیادہ گزر نہ ہونے پائے موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کے سمٹمز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو چکن گونیا کے علامات اور ڈینگی کے علامات تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ چکن گونیا خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے کے تقریباً 48 گھنٹے بعد اپنے آثار واضح کرتا ہے۔ سر درد، جوڑوں میں شدید درد، تیز بخار جو کہ بعض اوقات 105 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جوڑوں میں سوائلنگ ہو جاتی ہے، باڈی پر خارش اور الرجی ہوتی ہے۔ چکن گونیا کی وجہ سے ہونے والا جوڑوں کا درد پہلے چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، یعنی چھوٹے جوڑوں کو جیسا کہ کلائیاں، فنگرز، ٹخنے وغیرہ کو متاثر کرتا ہے اور پھر بعد میں بڑے جوائنٹس کو جیسا کہ گھٹنوں وغیرہ کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے علاج کے بارے میں انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ چکن گونیا کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی دوا ایجاد نہیں کی جا سکی، مگر چکن گونیا سے ہونے والے جوڑوں کے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے اینٹی پین ادویات جیسا کہ پیناڈول، پیراسیٹامول، بروفین اور کیلپول وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پانی اور جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ مکمل آرام کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے جسمانی تھکاوٹ ہو۔ تسلی بخش بات یہ ہے کہ یہ بیماری اپنی مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد اپنی شدت کھو دیتی ہے۔ ہونے والا بخار 3 سے 4 دن میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے اس کی شکایت کافی عرصے تک رہتی ہے، عموماً 7 سے 10 دن میں بخار اتر جاتا ہے۔ شوگر، دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کی موجودگی، نومولود بچوں یا پھر 35 ایئرز سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے یہ بیماری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر میں یا گھر کے ارد گرد کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں مچھروں کی افزائش کا بندوبست ہو۔ گھر میں موجود پانی کے کنٹینرز وغیرہ کو ڈھانپ کے رکھیں۔ یہ بیماری چونکہ مچھر کی وجہ سے ہوتی ہے تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایسے کپڑوں کا استعمال کریں جو پورے باڈی کو ڈھانپ لے، جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہنے پائے۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت کھلی جگہوں پہ جانے سے بھی گریز کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ انفارمیشن بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل بھی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ جزاک اللہ، تھینکس فار واچنگ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔